محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل گفتگو کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ مسلم متحدہ محاذ مختلف تنظیموں کا وفاق ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ملت میں سیاسی شعور کی بیداری کا کام اور ان کی رہنمائی کا کام انجام دے رہی ہے۔ آئیے آج ہم محاذ کے کنوینر جناب مسعود عبد القادر صاحب سے محاذ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، محاذ کے کام کا طریقہ اور اس کے نتائج اور ملت کو کس طرح سے سیاسی رہنمائی کا کام یہ انجام دے رہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ مسعود عبد القادر صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں گفتگو کے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم متحدہ محاذ کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا قیام ویسے تو 1999 میں عمل میں آیا، لیکن اس سے قبل 1994 میں خادمان و ملک و ملت کے نام سے یہ کام شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس وقت آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، عدالت عالیہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا، اور فسطائیت ایک ننگا ناچا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی اور بالخصوص ملت کی سوچ میں تبدیلی آئی، مختلف جہتوں میں کام ہوئے، تعلیمی میدان، سماجی و معاشی شعبوں میں لوگ آگے بڑھ کر کام کرتے رہے۔ تو ضرورت اس بات کی بھی محسوس ہوئی کہ سیاسی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی اس وقت شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ تو خادمان و ملک و ملت کے نام سے ایک کچھ تنظیموں نے مل بیٹھ کر اس کا آغاز کیا۔ پھر آگے چل کر 1999 میں خادمان و ملک و ملت کا جو کام شروع ہوا تھا، اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک غیر سیاسی وفاق ہے، کام سیاسی شعور کی بیداری کے لیے ہوتا ہے، سیاسی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ صرف ملت ہی نہیں بلکہ باشندگان ملک کی رہنمائی کا کام اس میں ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ فسطائی طاقتوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، ملک میں فسطائیت پر خطغن لگے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑے ہوئے جو کام ہے وہ ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا، اور ملت کے جو مسائل ہیں، بالخصوص جو کامن ایشوز ہیں، ان پر توجہ دینا اور انہیں کیسے ان کا حل کیا جائے، اس پر رہنمائی کرنا اور اس پر کام کرنا۔ یہ کام کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کرتی آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو کام سیاسی شعور کی بیداری کا ہے، سیاسی رہنمائی کا ہے، جمہوریت میں ووٹ کی اہمیت اور اس کا استعمال، اور فسطائیت اور فرقہ واریت کو دور رکھنے کے لیے جو کام بھی ہو سکتا تھا محاذ کر دیا۔ یہ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ الحمدللہ ملت میں ایک غیر معمولی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ملت کے احباب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی اس کام کو سپورٹ ملتا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک وفاق ہے، اس میں ملکی اور ریاستی سطح کے ادارے، جماعتیں شامل ہیں، اور جیسا کہ جمعیت علماء ہند ہے، جماعت اسلامیہ ہند ہے، اسی طرح جمعیت اہل حدیث ہے، اور سنی جمعیت العلماء ہے، اور دیگر طبقات ہیں، اور شہر کی بھی کچھ اس میں شامل ہیں، اور ریاستی سطح پر انجمن امامیہ شیعہ برادری بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ محاذ کا حصہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب تک جو بھی کام ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کا تعاون رہا، اور ان کے تعاون سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی یہ کام سب کے تعاون کے ساتھ جاری ہے۔ تو عوام میں بھی اس کی کافی حد تک لفظ مقبولیت تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن عوام ریسیپٹیو ہے اس کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ کیا محاذ دوران الیکشن میں ہی رہنمائی کا کام کرتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی دیگر دنوں میں
اس کے کام کا کوئی طریقہ ہے، یا پھر ان دنوں میں یہ کس طرح سے جو ہے خدمات انجام دیتی ہے اور کام کرتی ہے؟ محاذ میں چونکہ مختلف جماعتیں اور ادارے شامل ہیں، وہ تو اپنا اپنا کام کرتی رہتی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جماعت اسلامی اس کا اپنا کام ہے، وہ کر رہی ہیں. دیگر جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اپنا کام کرتی ہے. اسی طرح سے مختلف جماعتیں، ادارے، انجمنیں جو بھی ہیں، وہ اپنا اپنا کام سال بھر کرتی ہیں. ان کے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت وہ کام جاری رہتا ہے. اچھا. اور محاذ کا جو کام ہے اس میں ان سب کا تعاون ہوتا ہے. محاذ کا جیسا کہ کام ایک تو سیاسی شعور کی بیداری کا کام ہے، وہ تو سال بھر چلتا ہی رہتا ہے کہ ووٹرس لسٹ میں انرولمنٹ کا کام ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حسب ضرورت الیکشن سے مراد ہمارے پاس حالانکہ خاص کر اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر بھی حسب ضرورت رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ کام سال بھر چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے جو کام ہے دوسروں کے ساتھ مل کر، غیر مسلم NGOs ہیں، دیگر لوگ ہیں جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیالات ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے مسائل کی بات میں نے رکھی تو مختلف مسائل جب آتے ہیں، کہیں پر کچھ بھی فساد ہوا یا کہیں کوئی ایسی صورتحال پیش آئی کہ جہاں پر محاذ کی اجتماعیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ محاذ ہمیشہ پیش رہتا ہے. لیکن نظر صرف الیکشن کے وقت میں اس لیے آتا ہے کہ رہنمائی تو اسی وقت ہو سکتی ہے. صحیح ہے جی. جو آئیڈینٹیفیکیشن جو بھی ہو یا صحیح معنوں میں اس کو جو گائیڈنس دینا ہے اسی وقت کیا جاتا ہے، لیکن سال بھر اس کا کام چلتا رہتا ہے. جی. محاذ یہ آپ نے بتایا کہ وفاق ہے مختلف مسلم تنظیموں کا. محاذ کا سیٹ اپ کیسا ہے؟ اسٹیٹ لیول پر آپ کنوینر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کیا اس کا ایک کوئی سیٹ اپ ہے؟ محاذ اصل میں سرپرستی جو حضرات علماء کرام کرتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی سرپرستی میں محاذ چل رہا ہے. لیکن ویسے اس کی ایک مجلس عاملہ ہے. اچھا. جس کا میں کنوینر ہوں. اس کے ساتھ پہلے یہ 2 جوائنٹ کنوینرس ہوا کرتے تھے، حال ہی میں ہم نے اس کو 3 کر دیا ہے. اس کے 3 جوائنٹ کنوینرس ہیں، ایک سیکریٹری ہیں، ایک جوائنٹ سیکریٹری اور ایک خادم ہے. یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے. اور اس کے علاوہ جو شروع سے جو جماعتیں شامل ہیں، جو تاسیسی جماعتیں ہیں، ان کے اراکین مجلس عاملہ میں شامل ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے، جمعیت اہل حدیث کے نمائندے بھی ہیں، اور اسی طرح سے سنی جمعیت علماء کے اور انجمن امامہ کے. یہ سارے نمائندے جو تاسیسی اراکین شروع سے چلتے آ رہے ہیں وہی مجلس عاملہ کے ارکان ہیں. اور اس میں حسب ضرورت توسیع بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ نئی جماعتیں جب شامل ہوتی ہیں تو کبھی کبھار اس میں عاملہ میں بھی ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اسی طرح سے اضلاع میں بھی اس کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک ہلکا پھلکا سا، ایک ہر کم و بیش ہر ضلع میں اس کے کنوینرز ہیں اور جوائنٹ کنوینرز ہیں. اس میں اور بھی مضبوط و مستحکم کرنا ہے، لیکن ویسے ہر ضلع میں اس کا پریزنس ہے. جی. یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے کیا محاذ کی جانب سے مہمات وغیرہ چلائے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وقتاً فوقتاً سیمینارز یا پھر پبلک اویئرنیس پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں؟ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، نان مسلم NGOs بہت سارے ہیں. جی. ان کے ساتھ ہمارے تبادلہ خیال ہوتے رہتے ہیں، ایشوز پر تبادلہ خیالات ہوتے ہیں. ماشاء کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے جو کامن ہو، یعنی ملک کی صورتحال بدلتی رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس وقت وہ سیکولر ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، ان سے تبادلہ خیالات ہوتے ہیں. ان کے مختلف جو ذات پات کے لحاظ سے بھی ان کے جو ریلیجیس ہیڈز یعنی سوامی جیز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی. یہ کام چلتا رہتا ہے. سر یہ بتائیے کہ میڈیا کا رسپانس کیسا ہے محاذ کے سلسلے میں؟ کیا کوریج ملتا ہے، یا پھر جو محاذ کے میسیج کو عام کرنے کے لیے میڈیا کا کس طرح سے آپ جو ہے اسے ٹول بناتے ہیں میڈیا کو؟ ابتدا میں تو ہم ذرا میڈیا سے دور ہی رہنا چاہ رہے تھے، یعنی مطلب زیادہ اس کی تشہیر کو مناسب نہیں سمجھا گیا. تو ویسے حسب ضرورت میڈیا تعاون کرتا ہے، لیکن یہ اس بات پر موقوف ہے
کہ کس طرح کا میسیج ہم دینا چاہ رہے ہیں. جی صحیح. تو اس پر ہم کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تشہیر سے دور رہ کر ہی کام کریں، کام کو آگے بڑھانا ہے، اور حسب ضرورت میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. اور سمجھتا ہوں کہ تعاون بھی کافی حد تک ان کا ملتا ہے. یہ تو ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ جو اوپینینس ڈفر ہوتی ہیں تو کبھی کبھار کوئی اخبار کوئی خبر شائع نہ کرے، یہ بات جی صحیح ہوتی ہے، لیکن بالعموم جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے. مسعود صاحب، محاذ کے ان کوششوں کے باوجود بھی کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ہم فرقہ پرست طاقتوں کو ہرا نہیں پا رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے، کرناٹک ریاست میں بھی ان کی حکومت ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے فرقہ وارانہ پارٹی کی طرف جو ہے، فرقہ پرست پارٹی کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس کو کیسے جو ہے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیسے جو ہے یہاں پر جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کو ہرانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام انجام دے سکتے ہیں؟ محاذ کے ذریعے سے ہو یا پھر جو ہے دیگر پلیٹ فارم سے ہو، کس طرح سے جو ہے اس کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ قوتیں جو ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ جہاں تک ووٹ شیئر کو دیکھا جائے جی تو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ایسا ہے کہ اس میں 30% ووٹ لینے والے حکومت میں آ جاتے ہیں، بقیہ 70% ووٹ منتشر ہو جاتے ہیں تو نہیں آتے، تو اس کے لیے وہ بالکل اقتدار تک پہنچ نہیں سکتے. تو آج بھی جو ہے ایک بڑی آبادی جو ہے فرقہ واریت اور فسطائیت کے خلاف ہے. لیکن کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ان چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اندھیروں سے ڈرے کیوں دل ہمارا، بہت روشن ہے مستقبل ہمارا. اس لیے کہ ہمیں عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. اس لیے عزم و حوصلے کے ساتھ ساتھ توکل ایک بہت بڑی طاقت ہے ہمارے نزدیک. تو رب کائنات کی ذات پر توکل کرتے ہوئے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ ہمارے کام کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. اور کہیں بھی کسی بھی طرح کی پست ہمتی کی کوئی بات نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. اور جیسا کہ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصحاب علم و فکر و دانش، میں تینوں الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کر رہا ہوں، اب آپ کو اس کی طرف اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ توجہ دے کر اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اور نوجوانوں کے لیے جیسا کہ ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. تو ایک نئے جوش، ایک ولولے کے ساتھ ہم کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ملک اور سماج کی فلاحی، اس کی بہبودی پیش نظر ہے. تو اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال رہے گی. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. اس کام کو انشاءاللہ اور ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت سارے چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا. آخر میں آپ ہمارے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر جب چل پڑے، خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی. تو ہمیں کسی بھی مرحلے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. ہمارا مستقبل بھی روشن ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن کام کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ایک تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت آج بھی اس ملک میں باقی ہے. حالانکہ آئین پر کو بدلنے کی کوششیں غالباً ہو رہی ہیں، لیکن جمہوری طریقوں سے ہی کچھ لوگ آگے اس طرح سے آگے آ رہے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے پروان چڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان پر خطغن لگانے کے لیے ہمیں بھی جمہوری طریقے اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں ووٹ کا استعمال بھی ہے، اور دیگر مواقع پر حزب
ضرورت رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. یہ سارے کام ان شاء اللہ تعالیٰ سربراہ افراد جو ہے انجام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے پورے عزم حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ رہیں, کوئی کسی بات کا خوف نہ کریں. بے شک. تو انشاءاللہ العزیز توکل, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. اس توکل کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی. جزاک اللہ. محترم ناظرین, یہ تھے جناب مسعود عبد القادر صاحب, کنوینر کرناٹک مسلم متحدہ محاذ, جنہوں نے محاذ سے متعلق کافی اہم اور قیمتی باتیں ہمارے درمیان شیئر کیے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں البلاغ چینل کی گفتگو کے اس پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.